الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وازواجہ امہاتہم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم، میں عفیفہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، ہماری ماں کے بارے میں کچھ باتیں تعلیم میں پہلے عرض کی تھی، اسی کے اوپر بیان چل رہا تھا۔ اسی بیان میں ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں 4 بلکہ 5 بڑے بڑے اہم واقعات پیش آئے تھے، جس میں ایک واقعہ افک تھا، میں نے مختصر اس کی تعلیم کر دی ہے۔ پھر ایک واقعہ ایلا کا ہوا ہے، اور ایک واقعہ تحریم کا ہوا ہے، اور ایک واقعہ تخییر کا ہوا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے تحریم کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ نبی کرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ازواج مطہرات، جن کا ہمارے دل میں بہت احترام ہے، بہت عزت ہے، اس کے باوجود بھی وہ بشریت سے نکل نہیں سکتی ہے، بشر تھی، انسان تھی، ان کے اندر بھی جذبات ہوتے ہیں، اور یہ مشہور ہے سوکنوں میں آپس میں ایک دوسرے پر رشک ہوتا ہے۔ تو ازواج مطہرات کے اندر 2 جماعت تھی، ایک حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ سودا بنت زمعہ اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری جماعت تھی جس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ازواج مطہرات۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ عصر کی نماز کے بعد آپ تمام ازواج مطہرات کو ملاقات اور خیر خیریت پوچھنے کے لیے آپ تشریف لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں آپ تشریف لے گئے، اور آپ نے وہاں تھوڑی دیر زیادہ قیام کیا۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے شربت بنایا، جس میں شہد ڈالا ہوا تھا۔ تو یہ شہد پینے میں ذرا دیر لگ گئی، تو دیگر ازواج مطہرات نے دیکھا کہ آپ زینب بنت جہش کے یہاں زیادہ دیر ٹھہرے ہیں، آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ان کو آپس کے اندر رشک ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر وہاں کیوں بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں ایک پلان بنایا اور پوچھا کہ آپ نے کیا پیا؟ تو کہا میں نے شہد پیا ہے۔ تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر آئے تو آپ ان کو بات یہ کرنا، حضرت حفصہ سے کہا بات یہ کرنا کہ یا رسول اللہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک درخت ہے جس میں پھول ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں کچھ گون بھی ہوتا ہے، گلو بھی ہوتا ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے شہد مکھی جو ہے یہ پاکیزہ درخت پر بیٹھتی ہے، ان کا رس چوستی ہے، پھر شہد بناتی ہے، لیکن مغافیر کبھی وہ پھول چوستی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ مثل مشہور ہے کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دو ورنہ ناحق خون ہو جائے گا پروانے کا، یعنی شہد مکھی کو باغ میں جانے نہ دو، کیونکہ وہ شہد وہ پھول کو چوسے گی اور اس سے شہد بنائے گی، اس کے اندر موم بھی بنتا ہے، موم بنے گا تو موم بتی جلے گی تو پروانے آئیں گے اور اس پر اپنے آپ کو قربان کر دیں گے۔ تو انہوں نے بھی بہت لمبی سوچی، انہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید ہو سکتا ہے کہ جس آپ شہد جس پیا ہے وہ شہد مکھی نے مغافیر کے پھول سے بھی رس چوسا ہو، اس کی وجہ سے ایک طرح کی بو آ رہی ہے۔ پھر دوسرے ازواج مطہرات کے گئے تو انہوں نے اللہ کے رسول آپ نے کیا پیا ہے؟ مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے تو کچھ نہیں پیا، میں نے تو شہد پیا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا شہد مکھی جو ہے اس نے مغافیر کے پھول سے رس چوسا ہوگا
اور اسی کی بو آتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو ایک لقب ہم کہتے ہیں رسول پاک۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بہت پاکیزہ رہتے تھے، بہت پاک صاف رہتے تھے۔ جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر اتنا اہتمام کرتے تھے۔ ابھی یہ کورونا کا مسئلہ چلا ہے، اور اس میں یہ چلا کہ گھر میں داخل ہو کر فوراً اپنے ہاتھ کو دھو۔ رسول اللہ ہاتھ بھی دھوتے تھے، کلی بھی کرتے تھے، اور مسواک بھی کرتے تھے۔ تو آپ تو بہت پاک رہتے تھے، اور رسول اللہ کے جسم اطہر سے خوشبو آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تھے تو اس کے سر سے خوشبو آتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اتنے پاکیزہ تھے، آپ کے بدن سے خوشبو آتی تھی۔ ازواج مطہرات کا واقعات لکھا ہے، ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ وہ فرماتی ہے کہ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میرے گھر تشریف لاتے تھے اور قیلولہ کرتے تھے، تو میں ایک چمڑے کا، میرے پاس ایک چادر چمڑے کی تھی، وہ بچھا دیتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہوتا تھا تو میں وہ پسینے کو آپ کی پیشانی مبارک سے نکال کر ایک بوتل میں داخل کر لیتی تھی، اس میں سے خوشبو آ جاتی تھی۔ تو رسول اللہ کا پیشانی پر سے ٹپکتا ہوا پسینہ میں بھی خوشبو تھی۔ سیب سے موتی نکلا، موتی سے نگینا، سیب سے موتی نکلا، موتی سے نگینا، عطر سے بڑھ کر محمد کا پسینہ نکلا۔ تو یہ شعر کسی نے کہا، اس کا جواب کسی دوسرے شاعر نے کہا، سیب سے موتی نکلا، موتی سے نگینا، دل میں کعبہ ہے تو کلیجے میں مدینہ نکلا۔ دل میں کعبہ ہے تو کلیجے میں مدینہ نکلا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک تو خوشبو آتی تھی۔ آپ جس گلی سے گزر جاتے تھے لوگ پہچان لیتے تھے کہ اس گلی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، وہ خوشبو اور مہک سے پہچان لیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آج سے میں شہد نہیں پیوں گا، اپنے اوپر شہد کو آپ نے فرمایا، عہد کر لیا کہ آئندہ نہیں پیوں گا، لیکن تم دوسرے ازواج مطہرات کو بتانا نہیں۔ تو شہد تو ایک حلال چیز تھی، تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت نازل فرما دی، بلکہ سورہ تحریم نازل فرما دی، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ یہ پوری سورت کی آیت نازل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے خطاب فرمایا، یہ نہیں کہا یا محمد، بلکہ یا ایہا النبی، اے پیارے نبی، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ نے ایک چیز حلال تھی اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کر لیا؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنی قسم کو توڑ ڈالیے۔ قد فرض اللہ علیکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم، قرآن نے فرمایا، پھر آپ نے قسم توڑ دی ہے۔ تو یہ تحریم کا واقعہ ہے، اس سے بہت سے مسائل نکلتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم اگلی شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے، اس کی بڑی تفصیلات قرآن کریم میں، اور ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم کی تفسیر میں بہت لمبی چوڑی بحث کی ہے۔ تو اگلی شریعت میں جائز تھا، اگلی شریعت میں جائز تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم تشریف لے جاتے، چند یہود ملے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو چند سوال کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا جواب نبی کے سوا کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ سچ بتاؤ تم کیا سوال کرنے آئے ہو، اگر یہ سوال کا جواب سوال کیے بغیر تم کو دے دوں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ سب نے تصدیق کی، سب نے ہاں کہا۔ تو اس میں ایک سوال اس نے یہ کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کون سی چیز اپنے اوپر حرام کی تھی؟ کہا ہمارا یہ سوال تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء، پیر میں تکلیف تھی، درد تھا، عرق النساء کا مرض تھا، انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مرض سے شفا دے گا
تو میں اونٹ کا دودھ، اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لوں گا۔ لن تنالوا البر کے سورت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس آیت کے اندر آگے یہی واقعہ کو ذکر کیا۔ تو انہوں نے کہا ہمارا یہ ایک سوال تھا، لیکن ہماری شریعت کے اندر کسی حلال چیز کو حرام کرنا یہ ممنوع ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کر لیا کہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز حلال ہے میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ حرام کر لو۔ ابو جہل کی بیٹی سے تمہارا نکاح کرنا یہ حلال ہے، میں حرام نہیں کہتا ہوں، لیکن یہ بات ہے کہ عدو اللہ کی بیٹی اور رسول اللہ کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، اب فاطمہ کو طلاق دے دو۔ پھر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے باز آ گئے۔ میں شروع میں آیا تھا لندن کے اندر 85-86 کے اندر، تو یہاں پر ربیع الاول میں اور محرم الحرام کے اندر مجلس ہوتی تھی عورتیں کی۔ کبھی کبھی وہ مجھے بھی دعوت دیتے تھے بیان کرنے کے لیے، تو پردے سے میں بھی بیان کرتا تھا۔ پھر میرے پاس کچھ بچیاں پڑھتی تھی، تو وہ بچیاں بھی اس مجلس میں جاتی تھی۔ ان بچیوں نے یہ کہا کہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑے تھال کے اندر بہت سے پھل فروٹ لائے جاتے ہیں، اس میں سیب بھی ہے، اس میں انگور بھی ہے، اس میں گریپس بھی ہے، اس میں بنانا بھی ہے، مختلف قسم کے فروٹ اس کے اندر ہوتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے کہ آنکھ بند کر کسی ایک فروٹ پر ہاتھ تم لگاؤ، گریپس پر ہاتھ لگ گیا، بنانے پر، اور اپنی نیت کرو تمہاری کیا تمنا ہے، تمہارا کیا پرابلم ہے، کیا تمہارا مسئلہ ہے، کیا تمہاری مراد ہے، اور وہ مراد کو سوچو اور پھر آنکھ بند کر ہاتھ ڈالو۔ جس پھل فروٹ پر تمہارا ہاتھ لگ گیا اب اس کو کھانا تمہارے حرام ہے جب تک تمہاری مراد پوری نہ ہو۔ میں نے اس پر جمعہ میں بھی بیان کیا اور عورتوں میں بہت شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ اس پر بیان کیا کہ ہماری شریعت میں حرام ہے۔ الحمدللہ وہ دن تھا، آج دن تھا کہ مجلسوں کے اندر یہ چیز نکل گئی۔ تو یہ حلال چیز تھی، شہد پینا کھانا حلال تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب میں شہد نہیں پیوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرما دی۔ تو اس سے یہ تحریم کا واقعہ بھی حضرت عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زیادہ تفصیلات آپ کو دیکھنا ہے اور سننا ہے تو مشہور تفسیر ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور دیگر مشہور تفسیر کے اندر آپ جائیں اور دیکھیں تو بہت ڈیٹیل سے آپ کو یہ واقعہ سیرت کی کتابوں کے اندر بھی، سیرت المصطفیٰ میں بھی آپ کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی بات یہ ہے کہ آج کی تعلیم سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہے اس کو کوئی انسان حرام اپنے اوپر نہیں کر سکتا ہے۔ آج کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔